السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میں ہوں محمد ذیشان، پاکستان کے مشہور و معروف پیارے سٹی ساہیوال سے۔ آج ہم بات کریں گے کینسر کے ٹاپک پہ۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ آج ہم جانیں گے کینسر ہے کیا، کینسر سے کیسے بچا جائے، کینسر کی علامات کیا ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سن کر تشویش بھی ہوگی اور ایک طرح کی حیرت بھی ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ابھی اس سال کے رزلٹس آئے ہیں تو ہر 1,00,000 لوگوں میں سے 440 لوگوں کو کینسر ہونے کا امکان ہے۔ پوری دنیا کے جو رزلٹس ہیں وہ کچھ علاقوں میں کینسر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی خاص قسم کا کینسر ہے جو کسی خاص جغرافیائی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً چائنا کے کچھ علاقے ہیں جہاں خوراک کی نالی کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے ہیں دنیا کے جہاں لنگ کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہمارے جسم کا کینسر ہوتا ہے جسے ہم سافٹ ایشو سارکوما کہتے ہیں، تو وہ ایک خاص قسم کے علاقے میں اس کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ مختلف علاقوں میں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو سارے جو جسم کے اعضاء کے کینسر ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 440 مریض 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو اس کو فردر اسٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا کہ اس میں سے 163 مریض جو ہیں وہ کینسر سے بالکل بھی نہیں بچتے، اور باقی جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں یا وہ اس حد تک بیمار نہیں ہوتے کہ کینسر کی وجہ سے ان کی جان چلی جائے۔ مگر 163 مریض ہر 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر ہے کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسے بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہمارا جو پورا جسم ہے یہ جس یونٹ سے مل کر بنا ہے، یعنی سب سے چھوٹے سے چھوٹا زندہ حصہ جو ہے اس کو سیل کہتے ہیں۔ سیل، ایک سیل جو ہے یعنی وہ ایک پوری زندگی ہوتی ہے، اور ہمارا جسم ٹریلین سیل سے مل کر بنا ہے۔ اچھا، یہ جو ایک سیل ہے یہ باڈی میں ٹوٹتے رہتے ہیں اور یہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے سیلز بہت آہستہ سے ضائع ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، جس میں جو ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں یہ بہت جلدی ریپلیس نہیں ہوتے، اور کچھ سیل ایسے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے جو سیلز ہیں وہ بہت ریپڈ چینج ہوتے ہیں۔ جو خون کے سیلز ہوتے ہیں وہ تقریباً 90 دن کے بعد سارے کے سارے پرانے چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے جلد کے سیلز ہیں یہ جھڑتے رہتے ہیں اور نیچے سے نئے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے خوراک کی نالی کے اندر کے جو سیلز ہیں وہ جسم سے جدا ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیلز آتے رہتے ہیں۔ تو یہ توڑ پھوڑ کا زندگی اور موت کا یہ کھیل ہمارے تمام سیلز میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ جو ہی پرانے سیلز ٹوٹتے ہیں تو نئے سیلز بن جاتے ہیں۔ اچھا، ان نئے سیلز کا بننا ایک ضرورت کی حد تک رہتا ہے، اور جب وہ حد آ جاتی ہے تو قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جسے وہ گروتھ رک جاتی ہے۔ مگر کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء کے کچھ سیل ایک تو اب نارمل ہو جاتے ہیں، یعنی نارمل نہیں رہتے، اور دوسرا وہ اس طرح سے گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کسی جسم کے رابطے کے متحد گرو نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی سے ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو جگر کا کینسر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جگر کے اپنے سیلز وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جسم کا جو نظام ہے، بریک لگانے کا جو نظام ہے، وہ روکنے کا، وہ اس کو بالکل بھی نہیں مانتے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کا، جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا نام ہے کینسر۔ کینسر کوئی باہر سے جراثیم کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہوتا، کینسر کوئی سوزش نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اپنے ہی سیلز بے قابو ہو کر، یعنی اس گھر کو آگ لگ جاتی ہے
گھر کے ہی چراغ سے، تو اپنے سیلز جو ہیں خود ہی اتنے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب نارمل ہو کر اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا فرض کریں خدا نخواستہ کسی کے جگر میں ایک رسولی ہوئی جس کو کینسر کہتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ یہ ٹیومر بڑھتا مختلف جگہوں پر، فرض کریں جو جگر کی نالی جا رہی ہے اس پہ دباؤ ڈال دے گا، جو دباؤ ڈالے گا تو یرقان ہو جائے گا۔ اگر یہ ساتھ بڑھتا فرض کریں کہ جو خون کی شریان جا رہی ہے اس کو دبا دے گا تو اس کا خون کا دورانیہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی لوکل پریشر کی وجہ سے ٹیومر نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح دماغ میں ایک رسولی ہوتی ہے، جب وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اس کی قریب جو رگیں جا رہی ہیں جو بنائی کو کنٹرول کرتی ہیں، جب وہ اس پہ پریشر ڈالتا ہے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے خوراک کی نالی بھی بند ہو سکتی ہے۔ یہ جو لوکل پریشر ڈالتا ہے، ایک تو کینسر کا یہ نقصان ہوتا ہے، دوسرا ایک اور بہت نقصان ہوتا ہے، اس کے کچھ سیلز ٹوٹ کے خون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کسی اور جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کینسر کی جڑیں کہتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کسی کو چھاتی کا کینسر ہے تو جو اس کی جو جڑیں ہیں وہ نکل کر دماغ میں چلی گئی، یا وہاں سے نکل کر جگر میں چلی گئی، یا وہاں سے نکل کر ہڈیوں میں چلی گئی، تو جہاں جائیں گی اس عضو کو بھی یہ کمزور کر دیں گی۔ جیسے کہ ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، فریکچر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دوسرا نقصان جو ہوتا ہے کینسر کا۔ اور تیسرا جو نقصان ہوتا ہے کینسر کا، وہ ایسے مادے پیدا کرتا ہے تو وہ جسم کے سارے افعال کو، سارے کے سارے کاموں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے وزن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کا جتنا بھی توانائی کو جنریٹ کرنے کا نظام ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو لوکل پریشر کی وجہ سے، یا وہ جو جڑیں ہیں ان کی وجہ سے، یا پورے جسم کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں جس کو ہم سسٹمک ایفیکٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کینسر۔ اچھا کینسر کا پتہ کیسے چلے گا؟ کینسر کا پتہ لگانے کے لیے میں آپ کو کچھ خاص علامات بتاتا ہوں۔ ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بالکل وہم میں بھی آپ نے نہیں آ جانا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت ہو تو اس کی وجہ سے ہی کینسر ہے۔ اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسم پر کسی بھی گلٹی کا نمودار ہونا، آپ کے جسم پر کوئی بھی چیز اب نارمل ہے، چہرے پر، جسم کے کسی حصے پر، تو پلیز یاد رکھیے کہ آپ کے جسم پر کوئی بھی جگہ پر کوئی بھی گلٹی نمودار ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کینسر نہ ہو، لیکن آپ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کے جسم کے کسی بھی سوراخ میں سے، یعنی ناک، یعنی منہ، یعنی کان، یا پیشاب اور پخانے، ان میں سے کہیں بھی خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ 2 باتیں۔ تیسرا، اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور یہ کھانسی کسی عام کھانسی کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے تو یہ بھی کینسر کی علامت ہے، پھیپھڑوں کی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مسلسل قبض رہ رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، یا پخانے کا نظام تھوڑا درم برم ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، اور وہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، خون آنے کے علاوہ۔ اچھا اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ سے آپ کا وزن گر رہا ہے، یعنی آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ کا وزن مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیٹ پھول جائے اور اس کے اندر پانی پڑ جائے اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگے یا کیسے پتہ چلے کہ پیٹ میں پانی ہے تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اچھا دوسری ایک اور بات، اگر آپ کو یرقان ہو جائے، خاص طور پر یہ پین لیس یرقان ہو،
درد آپ کو نہ ہو اور آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جائیں اور وہ بڑھتی جائیں، تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، تو میں پھر بھی ان کو جلدی سے دوبارہ دہراتا ہوں۔ جسم میں کوئی بھی گلٹی بن جائے، جسم میں کسی بھی بیرونی راستے سے خون آنا شروع ہو جائے، اگر آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے، اگر آپ کو یرقان ہو جائے مطلب جو بڑھتا ہی جائے، اور اس کے علاوہ آپ کو بھوک لگنا باقاعدگی سے بند ہو جائے، اگر آپ کو قبض اور پکھانے کا نظام جو بدلا ہوا درم برم ہوتا ہوا نظر آئے، تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ آپ اور کھانسی، اور جو کھانسی جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو یہ کینسر کی ارلی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اچھا، اس طرح کی کوئی بات ہو تو کینسر ہو بھی سکتا ہے اور کینسر نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اچھا، کینسر کی عموماً 4 سٹیجز ہوتی ہیں، 4۔ سٹیج 1، عموماً ہر کینسر کی سٹیجنگ کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن عموماً اگر آپ کا کینسر صرف اسی آرگن کے اندر ہے، یعنی کسی کی چھاتی میں کینسر ہے، صرف چھاتی میں ہے، تو اس کو ہم سٹیج 1 کہتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل کر جو اس کے قریب قریب حدود ہیں ان میں بھی چلا گیا ہے تو اس کو سٹیج 2 کہتے ہیں۔ اگر اور زیادہ پھیل گیا تو اس کو سٹیج 3 کہتے ہیں، اگر وہ پوری باڈی میں پھیل گیا ہے تو اس کو سٹیج 4 کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتائی۔ اچھا دیکھیں، سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں اگر آپ نے بیماری کو پکڑ لیا تو یہ تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک، جہاں تک بھی کینسر ہو وہ قابل علاج ہے، کہیں کا بھی کینسر۔ اگر سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں کینسر کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی بیماری اپنے عضو میں موجود ہے، تو اس کا علاج ہے۔ اگر سٹیج 3 اور سٹیج 4 میں بیماری چلی جائے تو تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ علاج تھوڑا سا لمبا ہوگا، علاج کے ریزلٹس کا یقین سے بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی قابل علاج ہے۔ سٹیج 1 اور 2 میں ہمارے تو بہت سے دوست، بہت سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میری یہ ویڈیو بنانے کا اور آپ کو پیغام دینے کا یہ مقصد ہے کہ کینسر ایک موذی مرض ہے، ایک جان لیوا مرض ہے، ایک بہت خوفناک مرض ہے، لیکن اگر ہم تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں اور اس بیماری سے سٹیج 1 اور سٹیج 2 جو میں نے علامات بتائی ہیں، انہی علامات کو واضح ہوتے ہی ہم ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بیماری پکڑی جا سکتی ہے۔ اچھا، کینسر سے بچاؤ کے لیے خاص انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جن میں سگریٹ کا نہ پینا، کسی بھی نشہ آور دوا، کسی بھی نشہ آور ڈرگز اور الکحل شراب، ان سے ممانعت۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ سموک فوڈ، بھنی ہوئی فوڈ، بہت زیادہ تلی ہوئی خوراک اور اس کے ساتھ پرہیز۔ اس کے علاوہ اچھی ہیلدی ڈائٹ، ایسی ڈائٹ جس میں فیٹ بہت زیادہ نہ ہو، پروٹین زیادہ نہ ہو، بلکہ سبزیاں اور پھل زیادہ ہوں، تو وہ کینسر سے بچاؤ کے اندر معاونت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے سٹریس فری لائف، یعنی لائف میں سے سٹریس کو نکال دیا جائے۔ اچھا، تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔